بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ حافظ گوہر علی۔ آج کی جو سوالات ویڈیو کے جو کور کیے ہیں وہ ایڈ ہوک ججز کے اوپر ہیں کہ ایڈ ہوک ججز ہوتا کیا ہے، اس کی تقرری کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی تقرری کس وقت کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سوالات ہم کور کریں گے وہ سپریم کورٹ کے صدر مقام کے حوالے سے ہیں کہ اس کی سٹنگ کہاں پہ کی جاتی ہے اور اس کا وہ پرماننٹ سٹنگ کہاں پہ ہے، اوریجنل جورسڈکشن کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایپلیٹ جورسڈکشن اور اوریجنل جورسڈکشن میں کیا فرق ہے، ایڈوائزری جورسڈکشن اور سپریم کورٹ کے پروسیس کے عمل درآمد کا طریقہ کار بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سپریم کورٹ کیا اپنے فیصلے کے اوپر ریویو بھی کر سکتا ہے، بائنڈنگ ڈیسیجن کیا ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کی مدد کے لیے کون سے ادارے اس کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور رولز آف پروسیجر کیا ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایڈ ہوک ججز کیا ہوتا ہے۔ ایڈ ہوک ججز کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ تو ایڈ ہوک ججز کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب نیسیسری کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہو ٹیمپریری بنیادوں کے اوپر، ٹیمپریری بنیادوں کے اوپر کوئی نیسیسری اپوائنٹمنٹ کرنی ہو اور اس وقت امپاسبل نہ ہو کہ اس کا کورم جو ہے وہ پورا کیا جا سکے، تو ٹیمپریری بنیادوں پر جب اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو ایڈ ہوک اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں۔ اور ایڈ ہوک ججز کی اپوائنٹمنٹ، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ صدر کی اپروول سے اس بندے کو جو کہ سپریم کورٹ کا جج پہلے رہ چکا ہو اور اس کو جج سے ریٹائر ہوئے یا دفتر چھوڑے ہوئے 3 سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، فار ایگزامپل اگر وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہے تو وہ بھی 68 سال کا نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کی پہلی کوالیفیکیشن یہ ہے۔ اگر اس کوالیفیکیشن کا اگر نہیں اس پہ کرائٹیریا پورا ہو رہا یا اس کوالیفیکیشن کا جج جو ہے اس پہ نہیں اگر وہ کنسیڈر کرنا، تو دوسری جو کوالیفیکیشن ہے وہ کیا ہے؟ دوسری کوالیفیکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں، صدر چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی رضامندی کے ساتھ اس بندے کو اپوائنٹ کرے گا، اس جج کو اپوائنٹ کرے گا جو سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو دونوں پوائنٹ سمجھ آ چکے ہیں۔ پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ یہ کہ وہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو، اس کو 3 سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو، اور دوسرا اس میں یہ بتایا کہ چیف جسٹس کی رضامندی کے ساتھ، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کی رضامندی کے ساتھ سپریم کورٹ صدر جو ہے وہ جو اس بندے کو اپوائنٹ کرے گا جو اس کی اہلیت رکھتا ہو سپریم کورٹ کا جج بننے کی۔ اور سپریم کورٹ کا جج بننے کی اہلیت میں پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں 5 سال جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے طور پر کام کر چکا ہو تو وہ بندہ ایک اس کی کوالیفیکیشن پوری ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کا جج بننے کی۔ اب اگلا جو سوال ہے کہ سپریم کورٹ کا صدر مقام یعنی کہ اس کی پرماننٹ سٹنگ کیا ہے؟ آرٹیکل 183 اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ آرٹیکل 183 کے تحت سپریم کورٹ کا صدر مقام اسلام آباد ہے، لیکن صدر وقتاً فوقتاً اس کی جو تقرری کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ یعنی اس کی سٹنگ کی جگہ چینج بھی کر سکتا ہے۔ اب اوریجنل جورسڈکشن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 184 اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ آرٹیکل 184 کی بات کریں تو اوریجنل جورسڈکشن کے اوپر کہ اوریجنل جورسڈکشن ہوتی کیا ہے۔ اوریجنل جورسڈکشن کی میں اگر بات کروں تو اوریجنل جورسڈکشن اسے کہتے ہیں کہ جن کیسز میں آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا آپ ہر کیسز میں ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر آپ 3 طرح کی کیٹیگری کی کیسز کے اندر آپ کبھی بھی نچلی عدالتوں کے زبردوست کرتے ہوئے، مذاق میں جو میں نے ورڈ بول دیا زبردوست، اگر اور آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ نچلی ساری عدالتوں کو اگنور کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جن کیسز میں جا سکتے ہیں، تو پہلا اس میں ہے 3 طرح کے کیسز ہیں۔ 2 حکومتوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو، حکومتیں یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پبلک امپورٹنس کا کوئی ایشو ہو۔ پہلا وفاقی 2 حکومتوں کے درمیان کوئی تنازع، دوسرا پبلک امپورٹنس کا کوئی ایشو، تیسرا فنڈامنٹل رائٹس جب انفریج ہوئے ہوں، اس کی خلاف ورزی ہو، تو اس صورت میں بھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔ اب ایپلیٹ جورسڈکشن کی بات کریں، آرٹیکل 185 ایپلیٹ جورسڈکشن سے ڈیل کرتا ہے۔ ایپلیٹ جورسڈکشن اسے کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن میں جو نچلی کورٹس لائک ہائی کورٹ کا جو فیصلے کے خلاف جو اپیل کی جاتی ہے، چاہے وہ ججمنٹ، ڈگری یا فائنل آرڈر کی اپیل ہو، تو اس سے جب سپریم کورٹ میں جایا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو ایپلیٹ کہتے ہیں۔
جب ڈائریکٹ کوئی کیس اس میں جاتا ہے سپریم کورٹ میں اس کو اوریجنل جوریسڈکشن کہا جاتا ہے. جب ہائی کورٹ کا کوئی فیصلے کی اپیل جب سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو اسے ایپلٹ جوریسڈکشن کہا جاتا ہے. اب ایپلٹ جوریسڈکشن کن کن کیسز میں سپریم کورٹ میں اختیار سماعت ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں. ہائی کورٹ نے کوئی جو نچلی کورٹ کا آرڈر ہے اس کو ریورس کیا ہو، لائک بریت سے موت کی سزا دے دی ہو، عمر قید یا سزا بڑھا دی ہو. اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے کوئی کیس وڈرا کر کے اپنے کسی کورٹ سے تو اپنی کورٹ میں چلایا ہو اور اس کے بعد اس بندے کو کوئی سزا دے دی ہو. تیسری جو کیٹیگری ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 50,000 سے زیادہ مالیت کا کوئی کیس ہو، کوئی اپیل وغیرہ ہو تو وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر سنی جا سکتی ہے، وہ بھی ایپلٹ جوریسڈکشن کے اندر، یا پراپرٹی کے متعلق کوئی بھی اس کی ویلیو بھی اس طرح سے ہو. اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل معاملہ کے اوپر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو جس کے اندر اس کو انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہو، آئین کی تشریح کی ضرورت ہو، تو ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر کے جو اپیل کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ ویسے ہی کر دے گا؟ سپریم کورٹ کے اندر اپیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے سے پہلے آپ کو لیو ٹو اپیل یعنی کہ اجازت لینی پڑتی ہے. اگر تو سپریم کورٹ نے آپ کا لیو ٹو اپیل ایکسیپٹ کیا، صرف اسی صورت میں ہی آپ کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، ادروائز آپ کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ نے لیو ٹو اپیل نہیں دیا. یہ جتنے بھی میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی ہیں جن جن کیسز میں آپ اپیل کر سکتے ہیں، آپ کو ان کیسز میں اپیل کرنے سے پہلے بھی لیو ٹو اپیل لینا پڑتا ہے، ادروائز آپ کی اپیل جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایڈوائزری جوریسڈکشن کیا ہوتا ہے؟ ایڈوائزری جوریسڈکشن کے اندر صدر کو کسی پبلک امپورٹنس کے معاملے میں جب سپریم کورٹ کی کوئی اوپینین درکار ہو تو وہ اس کے اندر ایڈوائزری جوریسڈکشن کے اندر صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ریفرنس بھجواتا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنی اوپینین جو ہے وہ واضح کرتا ہے. اب بات کریں پاور آف سپریم کورٹ ٹو ٹرانسفر کیسز. آرٹیکل 186A اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ صوبے کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کیس منتقل کر سکتی ہے، کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے. ایشو اینڈ ایگزیکیوشن آف پروسیس آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے جو کیسز کے فیصلے ہیں وہ عمل درآمد کس طرح سے ہوں گے؟ تو سپریم کورٹ کسی بھی قانونی معاملے کے اوپر انصاف کی فراہمی کے لیے ڈائریکشن کر سکتا ہے، اور اس کی ڈائریکشن اس طرح ہی تصور ہوگی جس طرح ایک ہائی کورٹ کے صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے اس کا فیصلہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوا ہے. اب ریویو آف ججمنٹ، کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے اوپر ریویو کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سپریم کورٹ اپنے کسی بھی فیصلے کے اوپر ریویو کر سکتا ہے. ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر ثانی کرنا، دوبارہ دیکھنا کہ کہیں غلطی وغیرہ تو نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بائنڈنگ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل 189 بائنڈنگ ڈیسیجن سے ڈیل کرتا ہے. سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ بائنڈنگ ہوتا ہے تمام سبورڈینیٹ کورٹس. اب سبورڈینیٹ کورٹس کی میں بات کروں تو وہ کون سی ہوتی ہیں؟ سبورڈینیٹ کورٹس وہ تمام کورٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے انڈر آتی ہیں، لائک ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹ اور اس کے علاوہ سول کورٹ. یہ ساری جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے ماتحت ہیں. اس کی ٹیریٹوریل جوریسڈکشن وائز جو ہے اس کی جو انڈر آتی ہیں، تو ان کا سب کا ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے آپ یہ سمجھ لیں تو وہ نچلی کورٹس کے لیے ایک لا کی حیثیت ہی رکھتا ہے. یہ بائنڈنگ ہے اور وہ نچلی کورٹس اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں گی، ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اب سپریم کورٹ کی مدد کون فراہم کرتا ہے؟ تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو اس کے فنکشن میں مدد فراہم کرتی ہیں. سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر سپریم کورٹ خود بناتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے اس لیکچر میں ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کے لیکچر میں باتیں تھیں وہ اوریجنل جوریسڈکشن اور ایپلٹ جوریسڈکشن تھی. آپ اس ویڈیو کو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.